جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے حدیث نمبر 1401، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ فرمایا میں نے بیعت اس بات پہ کی کہ اللہ کے نبی میں نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ان دو بنیادی چیزوں کے ساتھ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے لیے میں خیر خواہی کروں گا، یعنی ہر مسلمان کے لیے میں اچھا سوچوں گا، ہر مسلمان کے بارے میں خیر کا معاملہ اس کے لیے سوچوں گا۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہے، اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سارے مل کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، تفرقہ بازی نہ بناؤ، آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو، اور آگے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر میں نے جو نعمت کی ہے وہ نعمت کیا تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا تاج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ رکھا گیا، مکے کے حالات، جس دور میں جن حالات میں وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں، سالوں کی چلی ہوئی دشمنیاں، بھائی بھائی کا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ وہ نعمت یاد کروا رہے تھے مسلمانوں کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کے اندر بھائی بھائی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی ہیں۔ اور عمومی طور پہ یہ تو ہم لوگ بھی بات جانتے ہیں، رسی کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ کسی گڑھے کے اندر گر چکا ہے، اس بندے کو آپ نے گڑھے سے نکالنا ہے، اس کے لیے رسی لٹکائی جائے گی، جو بندہ، جتنے لوگ اس گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں، جس بندے نے اس رسی کو پکڑ لیا وہ گڑھے سے باہر آئے گا، اور جو بندہ اس رسی کو نہ پکڑ سکا وہ بندہ اس گڑھے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم گمراہی کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے گڑھے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی، قرآن مجید کی رسی اللہ نے تمہیں دی ہے، اور فرمایا اس رسی کو تم نے پہلے بھی مضبوطی کے ساتھ تم نے پکڑا ہے اور تم اس سے باہر نکلے ہو۔ فرمایا آئندہ بھی گمراہی سے بچنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں پیدا کرنے کے لیے تم نے اللہ رب العالمین کی رسی قرآن مجید کو، دین اسلام کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، نہیں تھامو گے
تو وہ دوبارہ گمراہیاں شروع ہو جائیں گی، نفرتیں اور بغض شروع ہو جائیں گے، اور حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو چھوڑا ہے، بھائی بھائی کی تمیز کھو بیٹھا ہے، بیٹا باپ کی تمیز کھو بیٹھا ہے، کنبے خاندان رشتہ داریاں قبائل آپس میں ایک دوسرے کی وہ عزت وہ تعظیم اور وہ احترام بھول گئے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس اللہ رب العالمین کی رسی کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو چھوڑا ہے، اور وہ دوبارہ سے وہ نفرتیں شروع ہو گئیں، بغض شروع ہو گیا، حسد شروع ہو گئے۔